ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے فیضان لیاقت صاحب نے جہلم سے. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، جبکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمیں کلمہ طیبہ بھی ٹھیک طریقے سے پڑھنا نہیں آتا. قرآن پاک کو گھر میں رکھی ہوئی ایک پاک کتاب کے سوا کچھ نہیں سمجھا جاتا. ہم اس کا احترام تو بہت کرتے ہیں لیکن اس میں چھپے ہوئے رازوں کو کبھی جاننے کی یا سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. اب ہمیں بتائیں کہ بہت سی جگہوں پر عربی کی دعائیں یا صورتیں ہمیں یاد نہیں ہوتیں، جیسے نماز جنازہ پر گئے تو وہ یاد نہیں، نماز وتر، عیدین اور دوسری نمازوں میں پڑھی جانے والی دعائیں اور وظائف یاد نہ ہوں تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے جس سے ہمارے فرائض پورے ہو سکے؟ اللہ نے خود کلام پاک میں بھی شکوہ کیا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کہ انہوں نے تو اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی قدر کی نہیں. اللہ تو اللہ کی قدر کرنا یعنی اس کے قرآن کی قدر کرنا، اس کے دین کی قدر کرنا اور اس کے انبیاء و مرسلین کی قدر کرنا، اہل ایمان کی قدر کرنا، اسلامی ثقافت کی قدر کرنا، اسلامی آداب اس کی قدر کرنا، یہ اللہ کی قدر ہے. بے شک یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. یہ شاعر اللہ جن کو کہا جاتا ہے، کلام پاک میں بھی فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے جو شعار ہیں، نشانیاں ہیں جس سے اللہ قریب کی ہمیں معرفت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے اور ہمیں دین کی سمجھ بوجھ ملتی ہے. تو یہ بات درست ہے. حالانکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہر اہل ایمان سے یہ تقاضا کیا ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے قرآن دیا ہے وہ صرف اس کی تلاوت نہیں کرتے بلکہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. بے شک جب اللہ نے خود قرآن میں اس بات کی گارنٹی دی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے پڑھنے سمجھنے والوں کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے، بس ہے جو اس سے کوئی نصیحت حاصل کرے. تو اللہ نے اس کو آسان کیا ہے. تو تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. نماز جنازہ کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ بہت ساروں کو یاد نہیں ہوتی، تو اس کا ایک فقہا نے دوسرا طریقہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ مخصوص الفاظ ثنا کے یاد نہ ہوں تو نماز والی ثنا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اگر وہ مخصوص الفاظ جو ہیں وہ یاد نہیں آتے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک. اسی طرح جب درود شریف وہ مخصوص ہے، جب پڑھا جاتا ہے تو اگر وہ یاد نہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے. اور اسی طرح وہ مخصوص جو دعا ہے جو تیسری تکبیر کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا غائبنا، اگر وہ نہیں یاد تو نماز والی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. تو یہ معلومات بھی ضروری ہیں، بے شک اس سے نعم البدل کے طور پہ. باقی دعائے قنوت اکثر نماز عشاء میں وطروں میں بھول جاتے ہیں لوگ، یاد نہیں ہیں، تو سورۃ اخلاص 3 دفعہ اس کی جگہ پڑھ لی جاتی ہے. اور بھی دعائیں ہیں، لیکن اصل چیز ہے کہ یہ پہلی فرصت میں سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، یہ ساپا رحمت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مومنوں کے لیے شفا بھی اور رحمت بھی ہے. تو اگر وہ کوئی حافظے کا کوئی پرابلم ہے تو نماز کے بعد یہ دایاں ہاتھ رکھ کے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہم یا قویو یا قویو یا قویو، یہ 3 یا 7 دفعہ پڑھیں تو انشاءاللہ حافظہ تیز ہو جائے گا. اور اگر سورۃ اخلاص جو ہے وہ 5 دفعہ پڑھی جائے، یا کوئی ماں باپ چاہتے ہیں ہمارے بچوں کا حافظہ صرف قرآن کے لیے نہیں انگریزی اور میتھ کے لیے بھی تیز ہو جائے تو سورۃ اخلاص پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے ان کا حافظہ بہتر ہو جائے گا.